اس وقت حکومت کی پرائرٹی نواز شریف کی واپسی واقعتاً آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے، یا یہ جو مہنگائی چل رہی ہے، یہ جو لوگ مر رہے ہیں، اس سے لوگوں کا انہوں نے وہ کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، 8 ہفتے کے علاج کے لیے گئے تھے اور حکومت نے اور عدالت نے مل کر اجازت دی تھی، اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر شہباز شریف صاحب گارنٹر بنے تھے اور وہ گئے تھے۔ اب صرف 2 جملے کہوں گا اور اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آؤں گا۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ وفاق، اب ان کو 2 سال ہو گئے نواز شریف صاحب کو لندن میں، تو وفاق کی اب آنکھ کھلی ہے کہ اب ان کو یاد آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف وہ عدالت میں جائیں گے۔ اب کیوں نہیں یہ اتنے پہلے تو ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ برطانیہ سے معاہدہ ہو گیا، ہماری بات چیت چل رہی ہے، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ہم واپس لے آئیں گے۔ وزیر اعظم نے منہ پر ہاتھ بھی پھیرا کہ ذرا واپس آ، تجھے پوچھتا ہوں، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں تو اس کو لاؤں گا، خواہ مجھے برطانوی وزیر اعظم سے خود بات کیوں نہ کرنا پڑی، اور شہزاد اکبر صاحب نے کیا کیا کہانیاں نہ سنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے کیوں نہیں نوٹس لیا اس بات پر کہ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی کہ 8 ہفتے کے علاج کے بعد وہ واپس آئیں گے، تو کیوں شہباز شریف صاحب کو کیوں عدالت کسی نے نہیں بلایا، اسپیشلی لاہور ہائی کورٹ نے، کہ بھائی آپ کی گارنٹی تھی تو وہ کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکے وہ تصدیق کر کے گئے، وہ جھوٹ بول کر گئے، وہ چیٹ کر کے گئے، اور اب وہ برطانیہ میں بیٹھ کر ہنس رہے ہوں گے۔ اور سپریم کورٹ نے ایک کیس میں کہا کہ ایک مثال سیٹ ہو چکی، اب تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا کسی کو اس طرح کی ضمانت دینے پر۔ تو یہ بات ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں طاقتور امیر اور باثر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، اور اسی وجہ سے قانون اور انصاف مذاق بن گیا ہے۔ اب آ جائیے حکومت کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے۔ ہاں آج فواد چودھری صاحب نے آج یہ جو خبر سنائی کہ وہ وفاق کے خلاف شہباز شریف صاحب کی عدالت میں جا رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے خبر سنائی تھی کہ بنی گالہ کا خرچہ جہانگیر ترین اٹھاتے ہیں، جسٹس وجی الدین کے اس الزام پر ہم ان کے خلاف عمران خان عدالت میں جائیں گے۔ میں فواد بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ عدالت میں ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ جہانگیر ترین تو انکار کر چکے ہیں، عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ ہے؟ اب آ جائیں اس وجہ پہ۔ بلیو می کامران بھائی، آپ بہتر آپ بھی جانتے ہیں، صداقت بھائی بھی جانتے ہیں، مصدق ملک بھی جانتے ہیں، بلیو می غریب آدمی کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ غریب آدمی کی 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، دوائیاں مہنگی، روٹی مہنگی، آٹا مہنگا، سب کچھ مہنگا۔ ان میں صداقت عباسی صاحب کو سنانا چاہوں گا کہ جب نہرو وزیر اعظم بنے تو وہ مہاتما گاندھی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب وزیر اعظم بننا ہے تو 3 چیزیں مت کرنا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آٹا کبھی مہنگے نہ ہونے دینا، ایک سائیکل کبھی مہنگے نہ ہونے دینا، ایک سینما کی ٹکٹ کبھی مہنگے نہ ہونے دینا۔ آٹا غریب آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، امیر آدمی تو کھاتے ہی ہوں گے، وہ سارے کھاتے ہیں۔ سائیکل غریب آدمی کی سواری ہے، اور سینما جو ہے غریب آدمی کی تفریح ہے، یہ کبھی نہ ہونے دینا۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں بھارت میں سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل آ گیا، لیکن سستا ہے۔ آٹا وہاں کا حال کا دیکھیں، سینما وہاں کا دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کی نظر میں شاید گزرا ہوگا، ہمارے پنڈورا لیکس کے ملزم اور نیب کے ملزم، اور جو شوکت ترین صاحب جو کہتے تھے معیشت اتنی ہیٹ اپ نہ کر جائے کہ میں اس کو ڈیل کرنا مشکل ہو جائے، اور جو کہا کرتے تھے کہ معیشت بڑی اچھی گرو کر رہی ہے، اور جو کہا کرتے ہیں کہ میں IMF کی شرائط نہیں مانوں گا، اور جو حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے PTI کے پچھلے جو معاشی ماہرین تھے انہوں نے بھٹا بٹھا دیا معیشت کا، آج انہوں نے سارا ملبہ امریکہ پہ ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جیو پولیٹیکل ایسے حالات ہیں کہ یہ مہنگائی اور یہ سارا ہم پہ۔ بھائی مان لیا کہ امریکہ ہم سے لیکن بھٹی صاحب یہ بات بھی تو صحیح ہے نا کہ امریکہ کے ساتھ ورس ترین تعلقات رکھے پرائم منسٹر نے، جذباتی سپیچز کی پرائم منسٹر نے، ان کو ناراض کیا بلا وجہ۔ اس کے بعد IMF آپ جانتے ہیں کہ وہ چلتا ہی نہیں امریکہ کی کانسنٹ کے بغیر، IMF کا پیسہ فنڈنگ آرگنائزیشن ساری امریکہ سے۔ تو یہ تو ہماری پیتھیٹک فارن پالیسی پرائم منسٹر کی، جو انہوں نے اپنی عوام میں تو بڑی پاپولیرٹی گین کی کہ جی میں امریکہ کو نظریں دکھا رہا ہوں، مگر نیچے ہماری زمین اپنی نہیں ہے، فنڈنگ ہم ان سے لے رہے ہیں۔ 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران بھائی۔ یہ بھی ایک رکھ لیں، وزیر اعظم صاحب نے جو تقریریں کی، جو کچھ فرمایا، یہ بطور پاکستانی ہرٹ ہوتا ہوں میں جب یہ سوچتا ہوں کہ جو بائیڈن نے ابھی تک ہمارے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا۔ مان لیا کانگریس میں وہ بل بھی پاکستان کے خلاف پیش ہو گیا،
فیٹف میں ہمارے خلاف جو کچھ پیچھے امریکہ ہے, آئی ایم ایف میں ہمارے خلاف پیچھے امریکہ ہے, افغانستان طالبان اور موجودہ حالات کا ہم پہ فال ہو رہا ہے اور ہمارے امریکہ ہم سے خلاف ہے, سی پیک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا بھی ہمارے جرم ہے. لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ اس مہنگائی, اس بے روزگاری, اس غربت میں حکومت کی نااہلی شامل ہے, حکومت کی سستی شامل ہے, حکومت کی نالائکی شامل ہے, بیڈ گورننس شامل ہے, بیڈ پرفارمنس شامل ہے, کنفیژن شامل ہے, برے فیصلے شامل ہیں اور بری کارکردگی شامل ہے. یعنی آپ نے کبھی کسی 22 مرتبہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, صداقت عباسی صاحب معیشت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مجھے بتا دیں کسی حکومت نے اتنا شرمناک معاہدہ کیا ہو آئی ایم ایف کے ساتھ. یعنی آپ نے اپنا سارا کچھ اسٹیٹ بینک سب کچھ ان کے حوالے کر دیا, آپ نے ان کے گورنر کو 5 سال کی اور تصدیق دے دی, آپ نے ان کمال کر دیا سب کچھ ان کے. کرونا کا جو ایون آڈٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کرو تو ہوا جاتا ہے, یہ اب منی بجٹ کا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاس کروا کے لاؤ تو لایا جاتا ہے. غریب آدمی, تنخواہ دار آدمی, مڈل کلاس آدمی رل گیا ہے, جھولیاں اٹھا کر ان کو بد دعائیں دے رہا ہے. یہ کیوں دے رہا ہے؟ اگر ان کو پتا ہوتا کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے اور حکومت ہم تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہوتا تو وہ آج بہتر تھوڑا سا یہ مشکل بھی جھیل جلتے. لیکن کب تک؟ سال کے آخر میں منی بجٹ اور سال کے شروع میں پٹرول اور پتہ نہیں کیا. ان کو خوف خدا نہیں ہے. شوکت ترین کہتے ہیں 2 اربی تو ہوئے ہیں, 2 اربی تو ٹیکس عوام پہ پڑا ہے, کیا طوفان آ گیا. یہ ہے حکومت کا رونت زدہ. وزیر اعظم کہتے ہیں سستا ملک ہے, خود کہتے ہیں مہنگائی نے میرا جینا حرام کیا اور میری نیندیں اڑی ہیں, میری تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. ادھر سے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 71 ارب صرف عوام پہ پڑے گا. ایک رونت زدہ لہجہ ہے, ایک لا تعلقی ہے عوام سے, جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں آپ جا کے دیکھیں خدا کے لیے گیس آ نہیں رہی, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, 400 روپے کا بل, 1500 روپے اوپر سے وہ آ جاتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. کدھر جائیں؟ 36 قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں. ابھی تحقیقی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے کہ 100 ارکان پارلیمنٹ جن کے 35 ارب کے اثاثے ہیں وہ نہ صرف ٹیکس نہیں دیتے بلکہ ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ادھر نہیں چلتا وزیر اعظم کا ہاتھ, ہم غریبوں پہ ہی چلتا ہے, ہمارے ہی ہم پہ ٹیکس پہ ٹیکس اور اوپر سے یہ لہجہ, اوپر سے سارا کچھ امریکہ پہ ڈال دو. امریکہ بھی شامل ہوگا آپ کی تباہی میں, لیکن آپ نے جو پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی جو ایڈوانس پکڑ لیا یہ اس کا بھی خمیازہ ہے. تو خدا کے لیے کچھ اپنا لو. نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, شہباز شریف صاحب واپس آئے, آپ کیا واپس اقتدار میں آؤ گے؟ آپ نے نواز شریف صاحب, آپ کا مانا ہے صاحب, آپ لگے رہے. چھوڑے نواز شریف صاحب کو, جو ہم تو اپنے ملک کے معاملات دیکھ رہے ہیں. بھٹی صاحب, صداقت علی بھائی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. انہوں نے بڑی صحیح باتیں کی, میں ان کو فل انڈورس کرتا ہوں. یہ شرمناک معاہدہ آپ نے آئی ایم ایف سے جو کیا, وہ پارٹی جو کہہ رہی تھی کہ جان دے دوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, یہ شرمناک معاہدہ آپ نے کیا. لوگ اٹھا کے پلے آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں. کس منہ سے 2023 میں عوام کے پاس جائیں گے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خاقان عباسی کو جیل میں ڈال کے کیس ثابت نہیں ہوا, وہ ضمانت پہ باہر. رانا ثناء اللہ کو ڈال کے جیل میں, ثابت نہیں ہوا کیس, پھر باہر. نواز شریف کنوکٹڈ کو خود ریڈ کارپٹ دے کے آپ نے باہر بھیج دیا. یہ بتائیں گے یا وہ صحت کارڈ جو آپ نے پارٹی کو کے حساب سے مینیپولیٹ کیا, لوگوں کو اس پارٹی کا رنگ چڑھا کے لوگوں کو دے دیا ہے, یہ بتائیں گے, اس پہ ووٹ لیں گے؟